اب چند دنوں کے بعد رمضان المبارک شروع ہونے والا ہے، رمضان کا مقدس مہینہ کہ جس میں ہم داخل ہونے والے ہیں۔ اب آپ دیکھیں لوگوں کا ایک مزاج ہے نا کہ وہ جب بھی کوئی مہینہ آتا ہے مبارک مہینہ تو اس کی وہ مبارکباد دینا پھر شروع کرتے ہیں کہ رمضان مبارک ہو، یا یہ دن مبارک ہو، یا یہ رات مبارک ہو۔ اب رمضان کی مبارکبادیاں بھی دی جا رہی ہیں۔ اب یاد رکھیں ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ مبارکباد دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے۔ رمضان کی مبارکباد دینا کیسا ہے؟ آپ اگر اس نیت سے دے رہے ہیں کہ ہاں یہ رمضان کا جو مہینہ ہے یہ آپ کے لیے برکت والا ہو، رحمت والا ہو، اللہ آپ کے رزق میں کشادگی عطا فرمائے، آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے، آپ کے لیے یہ مہینہ اچھا ہو، تو ایک بات یاد رکھیں رمضان کا مہینہ تو ہے ہی برکت والا، رمضان کا مہینہ تو ہے ہی رحمت والا۔ اللہ کے رحمت و انوار کی بارشیں اس ماہ مبارک میں اپنے بندوں پر نازل ہوا کرتی ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھنا کچھ ایسے بدقسمت بد نصیب لوگ بھی میرے عزیزو ہوا کرتے ہیں جو اس بابرکت مہینے میں، اس رحمت والے مہینے میں، اس عظمت والے مہینے میں، اس مقدس مہینے میں بھی اللہ کی برکتوں سے، رحمتوں سے میرے عزیزو دور رہا کرتے ہیں۔ ان کو اللہ رب العزت کے رحمت و انوار کی بارشیں نہیں ملتی ہیں، ان کے اوپر نازل نہیں ہوتی ہیں۔ مبارکباد آپ دے رہے ہیں، صرف مبارکباد دینے سے کام نہیں چلے گا۔ مبارکباد دینا کوئی بری بات نہیں ہے کہ رمضان مبارک ہو، یعنی اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے، جیسے شب برات کی مبارکباد دیتے ہیں لوگ، یا پھر نئے سال کی مبارکباد دیتے ہیں۔ نیت یہی ہونی چاہیے کہ اللہ یہ آپ کے لیے نیا سال بہتر فرمائے، برکتیں آپ کے لیے ہوں، آپ کی عمر میں رزق میں کشادگی اللہ رب العزت فرمائے اس مہینے میں۔ تو اس نیت سے اگر آپ دعا دے رہے ہیں کسی کو تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھنا میرے عزیزو ابھی رمضان آیا نہیں ہے، چند دن باقی ہے رمضان کا مہینہ آنے میں۔ ہم سوچیں، ہم دیکھیں، اپنے اندر جھانک کر کے دیکھیں کہ آخر رمضان کے آنے کی ہم تیاری کیا کر رہے ہیں، رمضان کا استقبال ہم کس انداز میں کریں گے، ہماری تیاری کیا ہے؟ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، ہماری کوئی تیاری ہے یا نہیں ہے؟ آؤ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کو آپ اٹھا کر کے دیکھو۔ میرے آقا رمضان کے آنے سے 2 مہینے پہلے ہی میرے عزیزو رمضان کے آنے کی تیاری شروع کر دیا کرتے تھے۔ آقا دعا فرماتے تھے اے اللہ شعبان میں ہمیں برکتیں عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے میرے عزیزو کہ رمضان کا انتظار کرنا اور اس کے لیے تیار رہنا۔ اب آپ دیکھیں کیا گھروں سے ٹی ویاں اٹھا کر کے رکھ دی گئی ہیں؟ ایک دور ایسا بھی ہم نے دیکھا، وہ وقت بھی تھا میرے عزیزو، ایک دور ایسا بھی تھا کہ رمضان کے آنے سے 2 مہینے پہلے سے ہی اگر جن گھروں میں ٹی ویاں تھیں وہ ٹی ویوں کو اپنی کپڑا باندھ کر کے اور اوپر مچان پر ڈال دیا کرتے تھے، اٹھا کر کے رکھ دیا کرتے تھے۔ آج یہ ماحول ہے؟ آج بالکل یہ ماحول نہیں ہے۔ سیریل دیکھنا بند، گانے سننا بند، یہ ساری چیزیں بند میرے عزیزو، اور یہ تو رمضان کے علاوہ بھی دیکھنا جائز نہیں ہے، لیکن یہ سب کچھ بند کر دیا جاتا تھا۔ لیکن آج ایسا کچھ نہیں ہو رہا ہے کہ آج ہم تیاری کر رہے ہیں مکمل طریقے سے رمضان کے آنے کی۔ رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، یہ تمام ہر طرف یہ چرچے ہیں، ہر زبان پر میرے عزیزو یہ جملے ہیں کہ رمضان آ رہا ہے۔ ارے میرے عزیزو رمضان آ رہا ہے یہ بات حقیقت ہے، لیکن ذرا تو دیکھ تو صحیح، کیا تو نے رمضان کے آنے کی تیاری کی ہے؟ کیا نماز فجر تو نے ادا کرنی شروع کر دی ہے؟ کیا ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے تو مسجد میں آیا ہے؟ کیا عصر کی نماز تو نے ادا کی ہے؟ کیا مغرب کی نماز کے لیے تو نے تیاری کی ہے؟ کیا عشاء پڑھ کے تو سویا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج آپ دیکھیں فجر میں کوئی نمازیوں کی تعداد نہیں بڑھی، نہ ظہر میں نہ عصر میں، کسی وقت میں نمازیوں کی تعداد بڑھی ہوئی نہیں ہے۔ تو مجھے بتاؤ رمضان کی تیاری ہم کیا کر رہے ہیں؟ رمضان کی تیاری ہم کیسے کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ رمضان کے مہینے میں میرے عزیزو انہی لوگوں کو فیض ملتا ہے جو صحیح معنوں میں رمضان
کا ادب و احترام کرتے ہیں، جو صحیح معنوں میں رمضان کے روزے رکھتے ہیں، رمضان کے مہینے کا ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، اور رمضان کے آنے سے پہلے ہی رمضان کے استقبال میں لگ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب یہ استقبال کیسے ہوگا؟ استقبال کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ ہم اگر نماز نہیں پڑھتے تو نمازیں پڑھنا شروع کر دیں، نمازیں پڑھنا شروع کر دیں۔ اگر ہم میرے عزیزو دینی کاموں کی طرف لگے ہوئے نہیں ہیں تو دینی کاموں کی طرف لگ جائے۔ کمانا یہ تو پوری زندگی کا معاملہ ہے، جب تک سانسیں ہیں کماتے رہیں گے، اور پیسے کے چکر میں لوگ ادھر ادھر بھاگتے رہیں گے، کچھ ایسے ہیں جو حرام و حلال کی تمیز بھی نہیں کریں گے، ایسا آپ دیکھنا۔ اور یہ لوگ پھر کثرت سے میرے عزیزو افطاریاں کراتے ہیں رمضان کے مہینے میں، حرام کے کمانے والے، کہ ہماری طرف سے یہ اتنے دسترخوان لگیں گے، اتنے لوگوں کی افطاری۔ یاد رکھنا تو 1000 نہیں، 1 لاکھ نہیں، 1 کروڑ لوگوں کی افطاری کرا دے، ان کا روزہ کھلوا دے، لیکن یاد رکھنا اگر تو حرام کماتا ہے، بیاج کا کام کرتا ہے، حرام طریقے سے تو نے مال کمایا ہے، تو تجھے کوئی اجر کوئی ثواب ملنے والا نہیں ہے۔ سوچے میرے عزیزو، یہ ساری چیزیں سوچنے والی ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کمائیں گے زندگی بھر، یہ تو کمانے کا مسئلہ چلتا رہے گا، لیکن یاد رکھیں 11 مہینے محنت کریں، حلال کمائیں، حلال رزق کی تلاش میں دوڑتے رہیں، بھاگتے رہیں۔ لیکن جب رمضان کا مہینہ آئے تو اس سے پہلے ہم تیاری میں لگ جائیں کہ کام اگر 1 مہینہ چھوڑ بھی دیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ رمضان آیا ہے، اللہ نے یہ مقدس مہینہ ہمیں عطا کیا ہے، ہم اس میں داخل ہوئے ہیں، تو آؤ اس ماہ مبارک میں قرآن کی کثرت سے تلاوت کر کے، اللہ کی عبادت کر کے، اپنی جبینوں کو رب کی بارگاہ میں جھکا کر کے اور نیک عمل کر کے، روزہ رکھنے کے بعد میں کثرت سے میرے عزیزو قرآن کی تلاوت کرنے کے بعد میں، نماز تراویح کو ادا کرنے کے بعد میں، آؤ ہم اللہ کو راضی کرتے ہیں۔ یہ سارے کام کر کے ہم اللہ کو راضی کریں گے، عید کے بعد کما لیں گے اور پھر کمائی میں لگ جائیں گے، لیکن کمائی کا طریقہ بھی وہی ہونا چاہیے کہ شریعت کی جو حدود ہیں نا ان کو پار نہ کیا جائے، شریعت کے دائرے کے اندر رہ کر کے کمائی بھی کی جائے۔ اور یاد رکھنا اگر ہمیں یہ مل رہا نا مہینہ بار بار، ہماری زندگی میں رمضان کا مہینہ بار بار آ رہا ہے، بار بار ہمیں یہ میسر ہو رہا ہے، تو اس میں اپنا کمال مت سمجھو، یہ اللہ کے شکر کی بات ہے میرے عزیزو، یہ اللہ کے کرم کی بات ہے، اللہ کا شکریہ ادا کرو۔ یہ اس کا کرم ہے ہمارے تمہارے اوپر کہ وہ موقع دے رہا ہے، موقع پہ موقع دے رہا ہے۔ کبھی شب برات عطا فرماتا ہے، کبھی شب قدر عطا فرماتا ہے، کبھی شب معراج ملتی ہے، کبھی یہ مقدس دن ملا کرتے میرے عزیزو، کبھی رمضان ہے میرے عزیزو، کبھی محرم ہے۔ یہ سارے مقدس ایام، یہ ساری مقدس راتیں، یہ مقدس مہینے اگر بار بار زندگی میں آ رہے ہیں تو یاد رکھو یہ اللہ کے کرم کی اور اس کی رحمت کی بات ہے، اس کا شکر ادا کرو اور زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو۔ کتنے ایسے ہیں کہ جو پچھلے سال ہمارے ساتھ میں موجود تھے، عید کے دن ہمارے ساتھ تھے، عید کے دن ہم سے گلے لگے تھے، ہم ان سے گلے لگے تھے، ہم نے آپس میں ملاقاتیں کی تھیں، آپس میں ایک دوسرے سے پیار کا، محبت کا اظہار کیا تھا، مصافحہ کیا تھا، معانقہ کیا تھا۔ کتنے ایسے تھے، لیکن آج وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ ہمارے ساتھ میں افطار کرتے تھے، لیکن میرے عزیزو آج رمضان کا مہینہ آئے گا تو وہ ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے، ہمارے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے نہیں ہوں گے۔ آپ کو ملا ہے مہینہ تو قدر کریں اس کی۔ کتنے ایسے میرے عزیزو جو آج اس رمضان میں ہمارے ساتھ ہوں گے، آنے والے ٹائم میں نہیں ہوں گے۔ ہو سکتا ہے ہم ہی نہ ہو سکتا ہے ہمارے عزیز و اقربا نہ ہو سکتا ہے ہم ہی چلے جائیں آنے والے رمضان سے پہلے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو میرے عزیزو قدر کریں، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ مہینہ آ رہا ہے، استقبال کریں، قدر کریں اس مہینے کی، اور رمضان کے مہینہ میرے عزیزو شروع ہونے سے پہلے پہلے ہی اپنی عادت بنا لیں عبادت کرنے کی، میرے عزیزو مزاج بنا لیں عبادت کرنے کا، نمازوں کی پابندی کریں، قرآن کی کثرت سے تلاوت کریں۔ رب کعبہ کی قسم ابھی سے مزاج بنا لوگے، ابھی سے عادت بنا لوگے
تو رمضان میں اور لطف آئے گا، اور مزہ آئے گا عبادت کرنے کا، پھر عبادت میں ہی لگ جاؤ گے اور اس نیت سے رمضان میں عبادت کرو گے کہ اللہ میں تیری عبادت کر رہا ہوں، مولا مجھے پورے سال پوری زندگی اسی طرح عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔